أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي خاندان فاطمہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ مومنین کی خدمت میں بالخصوص کاظمی سادات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وقت محدود اور بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ چند جملے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ امام ہفتم آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، آپ کا لقب کاظم ہے، ذکی ہے، صالح ہے، عابد ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، وہ دروازہ جہاں سے انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج روز جمعہ ہے، ہنگام مغرب ہے، عصر اور مغرب کے درمیان امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس کا ذکر کرے گا، پروردگار اس کے قلب کو نورانی بنا دے گا، اسے قرب خدا حاصل ہوگا، حق تعالیٰ کا انس حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جملہ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم کے توسل سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی جسمانی عارضے میں مبتلا ہے، بالخصوص اگر اسے آنکھوں کی بصارت کی بیماری ہے، تو وہ میرے بابا کے توسل سے یوں دعا مانگے تو اللہ اس کی بصارت کی مشکل اور جسمانی عوارض آسان کر دے گا۔ اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم آپ کی حیات طیبہ 55 سال 5 مہینے اور 18 دنوں پر مشتمل ہے، جس میں سے آپ نے 20 سال 8 مہینے 8 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 35 سال 5 مہینے 35 سال 9 مہینے 10 دن امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں 7 سفر کو بروز اتوار 128 ہجری میں ہوئی،
اور آپ کی شہادت 25 رجب کو 183 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کا سن مبارک 4 برس تھا تو بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی، اور آخری حکمران بنو امیہ جس کا نام مروان حمار تھا یہ قتل ہوا 132 ہجری میں، جبکہ امام کا سن مبارک 4 برس تھا، اور یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ بنو امیہ کی حکومت 92 سالوں پر مشتمل تھی، جو 40 ہجری سے شروع ہو کر 132 ہجری پہ ختم ہوئی، اور بنو عباس کی حکومت جو 132 ہجری سے شروع ہوئی اور 656 ہجری تک چلی، یعنی 524 سال 524 سال بنو عباس نے حکومت کی بنو امیہ کے بعد۔ اور بنو عباس کا سب سے پہلا حکمران جس کا نام ہے ابو العباس صفا، جس نے 132 سے 136 تک 4 سال حکومت کی، اور اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا منصور دوانقی 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک 22 سے 23 سال مسلسل حکومت کی۔ یہ منصور دوانقی محسن کش، صفاق، درندہ، شہوتران، بخیل، حاسد اس طرح کا فرد تھا کہ خود محسن کش وہ فرد ابو مسلم خراسانی جو اس کو اقتدار کی مسند تک پہنچانے میں کامیاب ہوا، اس نے خود اسی ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں مومنین کو گھر سے بے گھر کیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، ہزاروں مومنین کے گھروں کو اس طرح سے ملیہ میٹ کر دیا کہ صفحہ ہستی سے ان کے نشان مٹا دیے۔ سید الشہداء امام حسین کی قبر کے گرد میں جو آبادی تھی، مومنین کے گھر تھے، سب مسمار کر دیے، مومنین کو جلا دیا، شہر بدر کیا، ان کی زمینیں جائیداد چھین لی، زندان بھر دیے، گھروں میں نظر بند کر دیا۔ منصور دوانقی جس نے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا 148 ہجری میں، اور پھر 148 ہجری سے امام موسیٰ کاظم کی امامت کا آغاز ہوا۔ ایک دو جملے امام کی نائب امام کی حیثیت سے اور 2 جملے امام کی عہد امامت کے زاویے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ابھی 3 سال سن ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ آپ کے بابا جعفر صادق مسجد نبوی میں اپنے ہزاروں شاگردوں کو تفسیر، قرآن، مختلف علوم، حدیث، فقہ، عقائد، علم کلام کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں تک کہ اس درس کے اختتام پر صفوان بن مہران جن کا لقب جمال تھا، امام صادق کے صحابی نے امام سے استفسار کیا، فرزند رسول اگر آپ کو منصور دوانقی شہید کر دے تو آپ کے بعد آپ کا نائب، آپ کا جانشین کون ہوگا، ہمارا امام کون ہوگا؟ امام نے مسجد نبوی کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ جس نے بکری کے بچے کو پکڑ رکھا ہے یہ میرا نائب ہے، یہ میرا جانشین ہے، میرے بعد تمہارا امام ہے۔ کہا ناراض نہ ہو، آپ نے فرمایا تھا کہ امام وقت لہو و لعب سے منزہ ہوتا ہے، کھیل کود اور اس طرح کے مشغلوں سے مبرہ ہوتا ہے، لیکن آپ جس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے۔ امام صادق نے فرمایا صفوان دور بیٹھ کر قضاوت نہ کرو، قریب جا کے دیکھو میرا بیٹا کیا کام کر رہا ہے۔ صفوان چلتے ہوئے آئے، جب قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم 3 برس کی عمر ہے اور بکری کے بچے کے گلے میں ڈلی ہوئی رسی کو زمین کی طرف کھینچتے ہوئے برابر ایک جملہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جانور کو سجدہ کروایا جائے، مقصد یہ ہے کہ اپنے امتیوں کو، اپنے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا جائے کہ ہم آل محمد جب ایک جانور کو بغیر سجدے کے نہیں دیکھ سکتے تو اپنے امتی اور پیروکار کو بغیر سجدے کے کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔
یہ مزاج امامت ہے بچپنے سے، یہاں تک کہ امام کعبہ ابن حجر میثمی مکی صاحب سوائے کے محرکہ نے لکھا کہ امام دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے ساتھ علم و ادب اور معرفت کی یہ یونیورسٹی ختم ہو جائے گی، اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کے 20 سالہ بیٹے موسیٰ کاظم نے نہ فقط یہ کہ اس دروازے کو بند نہیں ہونے دیا، اس مسند کو خالی نہیں ہونے دیا، بلکہ علم و معرفت کے علاوہ اپنے زہد سے، اپنے تقوی سے، اپنی بصیرت سے، اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنی صفات پسندیدہ سے اس مکتب اور یونیورسٹی کو مزید 4 چاند لگا دیے، اور عالم و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے کریم تھے، ایسے خلیق تھے کہ دوست دشمن سبھی کے سبھی آپ کے کمالات کے معترف تھے، اور بڑے بڑے دانشوروں اور علماء کے سر آپ کے سامنے خم ہو گئے۔ بچپنے سے زاہد تھے، بچپنے سے عابد تھے، یہاں تک کہ امام کا سن مبارک 4 سے 5 سال کے درمیان ہے۔ ادھر امام صادق مسجد نبوی میں مختلف علوم پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور ادھر آپ کے فرزند موجود ہیں مسجد نبوی میں، لیکن بابا کے درس میں شامل نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم کو اس درس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بے شک سن 4 سال ہے۔ اس دنیا میں آ کر کسی ایک امام نے، کسی ایک معصوم نے دوسرے معصوم سے کسب فیض نہیں کیا، نہ علی نے پیغمبر سے سیکھا، نہ حسن نے علی سے سیکھا، نہ حسین نے حسن سے سیکھا، نہ وہ اس دنیا میں جب آئے تو عالم پیدا ہوئے، کامل پیدا ہوئے، اگر سیکھا ہو تو اس دنیا میں مقام جبروت میں، مقام خلافت الہیہ میں کوئی براہ راست اللہ کا شاگرد بن گیا، کوئی پھر اس کا شاگرد بن گیا، ایک دوسرے کے لیے مجرہ فیض بنتے رہے، لیکن اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں یہ 14 کے 14 یا تو بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد پروردگار ہیں۔ ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد، ان 14 کا استاد صرف اللہ ہے۔ یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، ان کا مربی، ان کا مرشد، ان کا معلم، ان کا استاد صرف اللہ ہے۔ ان 14 میں سے کسی ایک نے بھی دنیا میں آ کر نہ کسی دنیاوی مکتب سے سیکھا، نہ ایک دوسرے سے سیکھا۔ ایک دوسرے سے اگر سیکھا تو اس عالم میں تخلیق سے پہلے جب یہاں تشریف لائے تو پہلا علی بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے یہی کہہ رہے، یا رسول اللہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات سنیں گے، انجیل سنیں گے، قرآن سنیں گے، زبور سنیں گے۔ یہ سارے کے سارے عالم پیدا ہوئے، یہ شاگردان پروردگار، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے پدر بزرگوار کے درس میں بیٹھ کے سیکھیں، نہ دنیا سیکھ رہی ہے۔ آپ ایک سمت میں کھڑے ہو کر نماز میں مصروف ہیں، درس ختم ہوا، امام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جن کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت چلتے ہوئے امام کے پاس آئے، کہا آپ دوسروں کو تو علم و ادب و معرفت تہذیب سکھا رہے، لیکن خود چراغ کے نیچے اندھیرا ہے، خود آپ کا بیٹا آپ کے فیضان صحبت سے محروم ہے۔ آپ کے بیٹے کو میں اکثر عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن کم سے کم آج گھر چل کے بیٹے کو بتائیے گا کہ کسی ایسی جگہ کو عبادت کے لیے منتخب کریں جہاں سامنے سے لوگ نہ گزر رہے ہوں، تاکہ ان کی عبادت میں، خشوع میں، خضوع میں، توجہ میں کمی نہ آئے۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہ یقیناً ان کے عمل پر اعتراض ہے۔ تو فرمایا جس کے عمل پر اعتراض ہے اس سے سوال کرو۔ تو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے کہا بھلا وہ 4 برس کا بچہ میری بات کا کیا جواب دے گا؟ امام صادق نے فرمایا ابو حنیفہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا فرزند ہے۔ ابو بصیر کو بھیجا، ابو بصیر چلتے ہوئے آگے بڑھے، موسیٰ کاظم کو لے کے آئے، 4 سے 5 سال کا درمیانی سن ہے۔ جب امام کاظم تشریف لائے، ایک مرتبہ امام صادق نے فرمایا اے موسیٰ کاظم ان بزرگوار کو آپ کے کسی عمل پر اعتراض ہے؟ امام نے فرمایا بتائیں کیا اعتراض ہے؟ کہا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایسا مقام اپنی عبادت کے لیے منتخب کریں جب سامنے سے لوگوں کا گزر نہ ہو، توجہ کم ہوتی ہے، انہماک میں کمی آتی ہے، خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے۔ جیسی سنا کیا حکیمانہ انداز اختیار کیا، فرمایا اے ابو حنیفہ
اے نعمان بن ثابت، موسیٰ کاظم کا اللہ موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر نہیں سکتا تو توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مرتبہ ابو حنیفہ شرمندہ ہو گئے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے تئیں تو آپ یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے بڑے دانا اور عالم و فاضل ہوں، اگر ایک سوال کا جواب دیں تو مشکل سوال ہے۔ قضاء و قدر علماء کرام تشریف فرما ہے، جبر و اختیار کے مسائل عقائد میں سے مشکل ترین ابحاث ہیں، خود علماء بھی جن بحثوں میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں اجتناب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا ابو حنیفہ نے امام اعظم نے، موسیٰ کاظم یہ بتائیں کہ انسان اپنے کام کا، اپنے عمل کا فاعل خود ہوتا ہے یا اس کے فعل کا فاعل خدا ہوتا ہے؟ اسی کی عقیدہ ایک مرتبہ بنایا گیا بنو امیہ کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن امامیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ انسان خود کرتا ہے، نسبت خدا کی طرف دے دیتا ہے، انسان خود چل رہا ہے، اگر غفلت سے کام دیکھ لے رہا ہے، گاڑی پر سوار ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی موبائل سیل نکالے، اور اس کی غفلت کے نتیجے میں اگر اس کی گاڑی کا حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جائے تو بعد میں کہے کہ بس اللہ کی مرضی تھی، ہونا تھا ہو گیا، نہ، اپنے عمل کی نسبت خدا کی طرف نہ دو۔ جیسا کسی شاعر نے کہا کہ میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں، نہ، انسان خود کرتا ہے۔ کہا کہ انسان جو کرتا ہے اپنے فعل کا فاعل خود ہے یا انسان محض آلہ کار ہے، اس کا اصلی فاعل خدا ہے؟ کہ سنے ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی تین صورتیں بنتی ہیں، چوتھی صورت نہیں بنتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان آلہ کار ہے اور اس کے فعل کا فاعل خدا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل صرف بندہ ہے، اللہ کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ اب آؤ پہلی صورت کی طرف، اگر فاعل خدا ہے اور قیامت کے دن کام برا ہے اور قیامت کے دن اللہ سزا بندے کو دے دے تو یہ خلاف عدل الہی ہے کہ کرنے والا خود ہے، سزا بندے کو دے رہا ہے۔ اور اگر فاعل اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب میں خود کو بچا لے اور بندے کو جہنم میں پھینک دے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا فاعل خود ہوتا ہے، خدا کی کوئی شمولیت نہیں ہوتی۔ یہ بچپنا ہے، اور بچپنے میں اس پہلے مرحلے میں ابو العباس صفا 136 ہجری تک اس کی حکومت چلی، 136 سے 158 ہجری تک منصور دوانقی ہے۔ منصور دوانقی نے امام صادق کو شہید کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو بھیجا، کہا جسے بھی جعفر صادق نے اپنا جانشین معین کیا اس کا سر کاٹو اور فوراً سے میرے پاس بغداد بھیجو۔ یہ منصور دوانقی ہے جس نے بغداد کا شہر آباد کیا۔ جس طرح سے پہلے کوفہ وجود نہیں رکھتا تھا، کوفہ کی شہر کی بنیاد دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے رکھی، جس طرح سے سامرہ اسے متوکل نے بنایا، جس طرح سے اسی طرح سے بغداد کی بنیاد منصور دوانقی نے رکھی۔ اس منصور دوانقی نے امام صادق کو شہید کرنے کے بعد محمد بن سلیمان سے کہا کہ جس کو وسیع بنایا اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیجو۔ امام صادق نے اگرچہ اپنے معتمد افراد میں، اپنے قریبی اصحاب میں، اپنے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں اپنے وسیع اور جانشین کا اعلان کر دیا تھا، لیکن شمع امامت کو بچانے کے لیے اور ساتویں امام کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی اور اپنی وصیت میں 5 نام تحریر کیے، سب سے اوپر منصور دوانقی۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ چند لمحوں میں کچھ مسائل عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس کے نیچے محمد بن سلیمان، اس سے نیچے جناب حمیدہ خاتون امام صادق کی زوجہ، جن سے متعلق امام صادق نے فرمایا کہ روئے زمین پر حمیدہ خاتون وہ خاتون ہیں، وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے ہر رجس سے، ہر عیب سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک و منزہ اور طاہر و طیب رکھا ہے۔ یہ مادر گرامی ہے جناب موسیٰ کاظم کی، اس لیے کہ صدف
صدف موتی ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ایسے صدف میں ہوتا ہے۔ ایسی ماں ہونی چاہیے، باپ جعفر صادق ہو، ماں حمیدہ خاتون ہو تو بیٹا موسیٰ کاظم بنتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ان کا نام، چوتھے مرحلے میں عبداللہ بن جعفر کا، پانچویں مرحلے میں موسیٰ بن جعفر کا۔ یہ 5 نام اس نے امام صادق کے گھر پہ حملہ کیا، سب کو باہر نکالا، تلاشی لی، یہ تحریر اٹھائی اور پھر بغداد روانہ کی اور سوال کیا منصور دوانقی، بتاؤ ان 5 میں سے کسے قتل کرنا ہے، کسے چھوڑنا ہے؟ جیسے منصور دوانقی نے یہ تحریر دیکھی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کچھ کو مارا جائے کچھ کو چھوڑ دیا جائے، جب 5 کو وسیع قرار دیا جا رہا ہے تو چھوڑا۔ یہ منصور دوانقی، اس کے عہد میں، اب اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد جس کا لقب مہدی ہے، اس نے برابر 10 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی آیا جس نے 1 سال حکومت کی، 169 سے لے کے 170 تک۔ پھر اس کے بعد 23 سال ہارون الرشید نے حکومت کی، اور حکومت سنبھالتے ہی ہارون الرشید اپنی فوج کے دستوں کے ساتھ مکہ حج کے لیے آیا، اور جیسے ہی مکہ میں پہنچا دوران طواف اس کے ساتھ ہزاروں سپاہی موجود ہیں، اور اس کے باوجود خانہ کعبہ میں اتنا رش ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنا ہجوم ہے کہ اس کے سپاہی اور فوجی مسلسل اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، پھر بھی اس کو دقت پیش آ رہی ہے کہ اثناء طواف میں ہارون کی نگاہ پڑی ایک ایسی شخصیت پر جس کے چہرے پر جمال ہی جمال تھا، جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اور دنیا سمٹ کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی آپ کے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا، کوئی آپ کے پاؤں کو قدموں کو چھو رہا تھا، کوئی آپ کے ابا کے دامن کے بوسے لے رہا تھا۔ آگے بڑھ بڑھ کر امام کی طرف آتے ہو، پھر جلدی سے راستہ چھوڑتے تاکہ فرزند رسول طواف کر سکیں۔ اتنی ہیبت، اتنی جلالت، اتنی عظمت، یہ جاہ و جمال دیکھ کر ایک مرتبہ حسد کی آنکھ میں جلنے لگا اور طواف کو چھوڑ کر غصے میں کھولتا ہوا آگے بڑھا اور کہا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم میرے خلاف لوگوں سے اپنی حکومت بنانے کے لیے مخفی طور پر بیعت لے رہے ہو۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی اور فرمایا اے ہارون، تو مخفی بیعت کی بات کرتا ہے، موسیٰ کاظم کو علنی بیعت سے کس نے روکا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی طور پر بیعت لے؟ کہا آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دیں ورنہ یہی کعبے کے اندر سب کے سامنے آپ کو قتل کروں گا۔ جیسے اس نے قتل کی دھمکی دی، اس کا مشیر آگے بڑھا، کہا ہارون میری خدمات کے صلے میں اس شخص کو معاف کر دیں، موسیٰ کاظم کو قتل نہ کریں، اس مقام پر خانہ کعبہ کے اندر مناسب نہیں ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو سن کر امام موسیٰ کاظم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ ہارون حیرت سے تکنے لگا اور پوچھا میں آپ کے قتل کی باتیں کر رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں تمہاری حماقت پہ مسکرا رہا ہوں۔ کہ کیسی حماقت؟ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں میں سے بڑا احمق کون ہے، تم دونوں میں سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ حاکم بڑا بے وقوف ہے یا اس کا مشیر بڑا احمق ہے؟ وہ بڑا احمق ہے جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے جو میرا وقت اجل آنے سے پہلے مجھے موت کی دھمکیاں دینا چاہتا ہے؟ اگر میرا وقت اجل آ پہنچا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائے وہ موسیٰ کاظم کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یہاں سے لاجواب ہوا، رسوا ہوا، اس نے پھر سے طواف کرنا شروع کیا، مکہ سے پھر مدینہ پہنچا قبر رسول حاضری دینے کے لیے، تاثر دینے کے لیے، اور جہاں پر تبع تابعین اور مختلف شخصیات اہل مدینہ جمع تھے، اس کے قریبی جمع تھے، سب کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم رسول سے قریبی ہیں، چونکہ یہ عباس بن عبد المطلب کی نسل میں تھے، عباسی تھے۔ ایک مرتبہ سب پر اپنے تقدم کو اور قرب کو ظاہر کرنے کے لیے قبر رسول کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں موجود تھے، جیسے ہارون الرشید کے الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے اپنے جد کی قبر کی طرف اشارہ کیا، انگلی اٹھائی اور ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام آپ پر اے اللہ کی رسول، سلام آپ پر اے میرے بابا، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے باپ،
یہ سنا ہارون غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا کہ موسیٰ کاظم تم علی کے بیٹے ہو، علی کو اپنا باپ کہو، کیوں پیغمبر اسلام کو باپ کہہ کے بلا رہے ہو؟ کہا امام نے قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کی اور مختلف نبیوں کے نام لینے کے بعد عیسیٰ تک پہنچے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ جناب عیسیٰ جن کا باپ نہیں ہے اور ماں مریم کے ذریعے سے دنیا میں آئے، لیکن اس کے باوجود باقی نبیوں کے علاوہ اللہ جناب عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے۔ تو اگر قرآن میں عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کا بیٹا قرار پا سکتا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ کئی حکم خاص تھا عیسیٰ کے ساتھ، وہ بات کریں جسے قبول کروں۔ امام نے کہا چھوڑو ساری باتوں کو، اگر قرآن نہیں مانتے تو یہ بتاؤ کہ اگر ختمی مرتبہ ابھی اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور باہر آنے کے بعد تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، بتاؤ قبول کرو گے یا قبول نہیں کرو گے؟ کہ میں قبول کروں گا اور عرب و عجم پہ فخر کروں گا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا رسول کے قرب و رشتہ داری کا۔ فرمایا ہارون تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے رسول رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن نہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ذریت رسول ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بس میرے عزیزو اب پریشان ہوا، پشیمان ہوا اور غصے کی آگ میں جلنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ کسی بھی طرح سے موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے ہمراہ لے کے جانا ہے۔ 2000 فوجیوں کے الگ الگ دستے قائم کیے اور ایک محمل، ایک دونوں میں ایک اونٹ اور ان میں محمل ڈال دیا، پردہ آویزاں کر دیا اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید کوفہ گئے، شاید بصرہ گئے یا بغداد گئے، 1000 سپاہی محمل کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ کیے، 1000 سپاہی محمل کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ کیے تاکہ لوگ ان کے مقابلے میں رکاوٹ نہ حائل کر سکیں، سپاہیوں کی روکے نہیں امام کو بچانے کے لیے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ بن جعفر جو اس کے چچا کا بیٹا تھا، اس کی سرپرستی میں یہ کاروان بصرہ پہنچا اور برابر 2 سال امام عیسیٰ بن جعفر کی قید میں رہے اور 2 سال کی قید مکمل ہونے کے بعد اور کیسے امام ہیں میرے عزیزوں، میں نے مختلف ائمہ کی زندگی پڑھی ہے، 12 ائمہ میں سے واحد امام ہے امام موسیٰ کاظم جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا گیا۔ جب آپ کا امام حالت رکوع میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کیفیت میں نماز مکمل نہیں کرنے دی گئی، اس حالت میں گرفتار کیا گیا، پھر بصرہ منتقل کیا گیا اور 2 سال بصرہ قید کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے اپنے چچا زاد بھائی ہارون اور رشید کو لکھا، کہا کہ میں نے ان 2 سالوں میں اس شخص کو یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا قرآن کی تلاوت میں دیکھا ہے یا دعا و مناجات میں دیکھا ہے یا خشیت الہی میں گریے میں دیکھا ہے، سارا ہمہ وقت عبادت میں، دن میں روزہ ہے، ساری رات جا کر عبادت، کبھی میرے خلاف ایک میں نے لفظ نہیں سنا کہ بد دعا کی ہو۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ اتنے بڑے زاہد کو، اتنے بڑے عارف کو، اتنے بڑے متقی کو اگر مزید میں نے اپنی قید میں رکھا اللہ مجھ پر عذاب نازل کر دے گا، یا تو تم انہیں خود مدینے پہنچا کے آؤ یا میں چھوڑ کے آتا ہوں، میں ایک دن بھی مزید انہیں قید میں نہیں رکھوں گا۔ یہاں تک کہ ہارون اور رشید نے سندی بن شاہق کو روانہ کیا، جاؤ موسیٰ کاظم کو اپنی تحویل میں بغداد لے کے آؤ، اور اب سندی بن شاہق نے امام کو اپنی تحویل میں لیا اور قید خانے میں منتقل کیا۔ کثیف ترین کردار سندی بن شاہق، کیسی قید ہے میں اشارہ کروں گا، لیکن اماموں میں سے 2 امام علمی اپوزیشن کے اعتبار سے مشکلات میں تھے اور علمی اپوزیشن کے اس سلسلے کے مد نظر جو انہوں نے کردار ادا کیا، ایک امام حسن عسکری، یہ جو 6 کتابیں آج مسلمانوں میں عام ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کی 6 کتابیں امام عسکری کے عہد میں لکھی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں علمی اپوزیشن کا۔ اور دوسری طرف امام موسیٰ کاظم، ایک طرف فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے اور کائنات کی تخلیق کی نسبت مادہ کی طرف دی جا رہی اور لوگوں کو توحید سے منحرف کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی خلقت مادہ سے ہوئی اور فطرت کی وجہ سے باقی ہے نہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے۔ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔
یہ ایک طبقہ وجود میں آیا فلاسفہ کا، دوسرا طبقہ صوفیاء کا، اور تصوف کے ارکان اربع جن میں سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک ہے، معروف کرخی، یہ چاروں کے چاروں رکن امام کے عہد امامت میں موجود ہیں۔ ایک طرف فلسفہ یونان، ایک طرف تصوف کے سارے اراکین اور سلسلہ تصوف، ایک بڑا گروہ مسلمانوں کے ان صوفیاء کی طرف متوجہ، تیسری طرف ائمہ اربع، فقہ کے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، امام اعظم، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں امام مالک، جن کا تعلق مدینے سے تھا، یہ امام مالک جن کی وفات 197 ہجری میں ہوئی۔ پھر تیسرے امام شافعی جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ پھر امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ چاروں کے چاروں امام ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، لیکن تمام طبقات کی موجودگی میں جو محدث، جو امام، جو عالم رسول سے حدیث نقل کرتا تھا، منبر پر بیٹھ کر ہر ایک یہی کہتا تھا ان فلان ان فلان ان فلان، اور آخری مرحلے میں کہتا تھا ان رسول اللہ، رسول خدا سے یوں حدیث نقل کرتا تھا، کسی بھی جرأت نہیں تھی سوائے امام موسیٰ کاظم کے، جب بھی حدیث نقل کرتے تھے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ان جدی، میرے جد محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا۔ ایک طرف صوفیاء، ایک طرف فلاسفہ، ایک طرف ائمہ فقہ، اور چوتھی سمت ظالم و سفاک عباسی حکمران۔ ان سارے طبقات کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ بھی زندان میں رہ کر۔ یہ امامت ہے امام موسیٰ کاظم کی۔ کیسے امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا، آپ کے عمل، آپ کی سیرت، آپ کے بلند کردار کی شہرت زندان کی تیر و تاریک ظلمتوں سے عبور کر کے 3 بر اعظموں تک پھیلنے لگ گئے، یہاں تک کہ خلیفہ کے قریبی ترین افراد، اس کے مشیر، اس کے قریبی، اس کے وزیر امام کے کردار سے دن بدن متاثر ہو رہے، گرویدہ ہو رہے۔ باقی چھوڑیں، خود اس کا اپنا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون، صرف 3 مرتبہ ملا امام موسیٰ کاظم سے۔ ایک مرتبہ دربار میں باپ کے سامنے، 2 مرتبہ کوشش کر کے زندان تک پہنچا تھا، دوسری اور تیسری دفعہ ملا۔ یہ قاسم بن ہارون الرشید امام کی صحبت کے اثر سے صرف 3 مرتبہ ملا، لیکن شاہی لباس ترک کیا، خلعت ترک کی، معمولی لباس پہنا، خود ذاتی کام شروع کیا، مزدوری شروع کی، مسجد میں بسیرا کیا اور عبادت میں شب و روز گزارنے لگا، یہاں تک کہ یحییٰ برمکی نے، یحییٰ بن خالد نے، اور فضل ابن سال، فضل ابن ربیع، سب وزیروں نے، مشیروں نے سے کہا تمہارے بیٹے نے تمہیں رسوا کر دیا۔ لوگ کہہ رہے وہ موسیٰ کاظم کو امام برحق مانتا ہے، تمہیں ظالم خلیفہ مانتا ہے، تمہیں غاصب مانتا ہے، اس لیے تمہارے محل کی سکونت ترک کر دی، کھانا چھوڑ دیا، عبادت میں مزدوری میں مصروف رہتا ہے۔ کہ بلاؤ قاسم کو۔ بلایا گیا بیٹے کو کہ تم مجھے کیوں رسوا کر رہا ہے، کیوں سب کے سامنے بدنام کر رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے؟ کہ کیا ہوا، کہ کیوں محل کی سکونت ترک کی، کیوں سب چھوڑ دیا؟ کہ اس لیے کہ حق اہل بیت ہے، اور شاید آپ کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک بات کہی کہ مجھے پتا ہے کہ تو کیوں مجھے رسوا کرنے پہ تلا ہے، چونکہ میں نے امین کو، مامون کو، معتصم کو، باقی بیٹوں کو، آخری جملہ عرض کروں، سب کو مختلف شہروں میں گورنر بنایا ہے، تمہیں کوئی عہدہ نہیں دیا، تو غصے کی وجہ سے، کینی کی وجہ سے مجھے بدنام کر رہے۔ تو اسی وقت کاغذ قلم منگوایا اور تحریر لکھی، اور مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر اس کے سپورٹ کی، جاؤ مصر کی حکومت کرو، آج سے مصر کی حکومت تمہاری، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، جتنا باج، خراج، ٹیکس سب تمہارا، ہرگز بغداد بھیجنے کی ضرورت نہیں، جتنی کنیزیں چاہو رکھو، عیاشی کرو، جتنی چاہے شادیاں کرو، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، جاؤ آج سے مصر تمہارا۔ قاسم نے وہ تحریر ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد زمین پر رکھی اور کہا اے ہارون، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں۔
اللہ نے امام موسیٰ کاظم کے نور کے ذریعے سے میری ہدایت فرما دی، میں آپ کی طاغوتی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ کہتے ہوئے محل کو چھوڑا اور پھر اس خوف سے کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے راتوں رات بغداد کو چھوڑا اور بصرہ پہنچے، اور بصرہ پہنچ کر ایک مکان کرائے پہ لیا اور مزدوری شروع کر دی۔ 3.5 سال تک اس کے بعد زندہ رہے قاسم بن ہارون، اور 3.5 سال گزرنے کے بعد جب بیمار پڑے اور ان کا وقت موت قریب آیا تو بصرہ سے ایک مومن ان کا دوست تھا جس کا نام تھا عبداللہ بصری، عبداللہ بصری کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے اور جیسے ہی پہنچے کہا عبداللہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میری وصیتیں سنو، مال دنیا میں سے میرے پاس فقط 3 چیزیں، ایک چند پارچے لباس چند کپڑے، دوسرے ایک مصحف ہے قرآن، اور تیسرے میرے پاس ایک انگوٹھی۔ یہ لباس میری موت کے بعد کسی ایسے شخص تک پہنچا دینا جو اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اور یہ لباس پہن کے وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے، عبادت کرے، اور میں اس کی عبادت کے اجر میں شامل ہو جاؤں۔ اور یہ مصحف اور قرآن کسی ایسے فرد تک پہنچانا جو قرآن کی قدر کو جانتا ہو اور حق کے قرآن کی معرفت رکھتا ہو، اس کی تلاوت کرے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ تیسری چیز انگوٹھی ہے، یہ چند سال پہلے مجھے میرے باپ نے دی تھی، پہلے میں پہنا کرتا تھا، لیکن جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت میسر آئی اس دن میں نے اتاری، پھر کبھی نہیں پہنی، اس لیے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے باپ نے بیت المال سے مسلمانوں کے حق کو اس انگوٹھی میں شامل کیا ہوگا۔ یہ انگوٹھی لے لو اور بغداد میں میرے باپ ہارون الرشید تک پہنچا دینا۔ ابھی وصیتیں کر رہے تھے، کیا جملہ ہے شہید مرتضی مطہری نے لکھا، ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے قاسم بن ہارون نے یہ جو حدیث سنتے ہیں آپ جو مولا علی نے فرمائی، یا ہار ہمدان من یمت جرانی، اے حارث ہمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ مومن میری زیارت کرے گا۔ یہ حدیث اب سننا شہید مطہری نے لکھا، ایک مرتبہ قاسم بن ہارون وصیتیں کرتے کرتے عبداللہ بصری سے کہتے ہیں، اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ، اب وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں جن کا میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ یا علی اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ موسیٰ کاظم کے کردار کی عظمت ہے، یہاں تک کہ ہارون الرشید کو آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ میں تو بے حیثیت ہوں، میں تو بے وقت ہوں، میں تو لوگوں کی نگاہوں میں اتنا گر چکا ہوں کہ میری حیثیت صرف اور صرف ایک حکمران کی جو لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر مسلط ہے۔ اگر ان 3 بر اعظموں میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ صرف اور صرف موسیٰ کاظم ہے۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، مشیروں سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کروں، کس طرح میں دلوں سے موسیٰ کاظم کی عقیدت و محبت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر قتل کیا تو لوگ اور زیادہ محبت کریں گے، وہ زیادہ مظلوم بن جائیں گے، میں چاہتا ہوں مارنے سے پہلے ان کی محبت دلوں سے نکال دوں، کیا کروں؟ یحییٰ برمکی لعین نے مشورہ دیا، کہا کہ کسی حسین عورت کا انتظام کرو پھر بتاتا ہوں کیا کرو۔ اس نے پوری عرب کی سب سے حسین عورت کا انتخاب کیا، بلایا یحییٰ برمکی نے کہا کہ یہ شخص اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہے، بحیثیت انسان ہر انسان کی ضرورت ہوتی، اس خاتون کو زندان میں بھیج دو اور اسے کہہ کے بھیجو کہ میں بھی آپ کی پیروکار ہوں، ماننے والی ہوں، اسی جرم میں مجھے اسیر کیا گیا، اور اس خاتون سے کہنا کہ جا کر زندان میں کوشش کرے اس شخص کو گمراہ کرنے میں، قیدی کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور بالفرض اگر قیدی اس کی باتوں میں نہ آئے تب بھی خاتون واویلا مچائے، شور مچائے، اپنے کپڑے پھاڑ دے، گریبان چاک کرے، چلائے، اور ہم سب وزیر و مشیروں سے سالار گورنر سب پہنچیں گے، اور پہنچ کر جب یہ دیکھیں گے تو پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں مشہور کر دیں گے کہ جس شخص کے کردار کی گن گا رہے ہو وہ تو اس کردار کا حامل ہے۔ یہ
سازش رچائی گئی، ادھر خاتون کو بھیجا گیا، ادھر ہارون الرشید اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ دربار میں ٹہل رہا ہے، مسلسل انتظار میں کب زندان سے آواز آتی، وقت گزر رہا ہے، گھنٹے گزر رہے ہیں، اس کے انتظار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اضطراب، بے تابی اور بے چینی مسلسل بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ کئی گھنٹے گزر گئے اور پھر رات ڈھلنے لگی، اور جب فجر کی آذانیں شروع ہوئی، ایک مرتبہ اس نے کہا ابھی تک کیوں آواز نہیں آئی، چلو چل کے دیکھتے ہیں، اور جب سارے افراد کے ہمراہ یہ زندان تک پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، ادھر امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں، اور دوسری طرف جس خاتون کو بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے، ادھر امام موسیٰ کاظم کی آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ادھر خاتون کی زبان پر بھی یہی ذکر جاری ہے، یہ غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا، خاتون کو بالوں سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، تم کیا کر رہی ہو، کہ ہارون الرشید مجھے معاف کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، کہ کیوں کیا ہوا، کہا میں تمہارے حکم کے مطابق جب زندان میں پہنچی تو بہت دیر تک بیٹھ کر اس قیدی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن یہ قیدی ذکر خدا میں اتنا محو تھا، اتنا مستغرق تھا کہ اس سرے سے متوجہ نہیں ہوا، میں نے کافی آوازیں دی، شانے جھنجھوڑے، لیکن یہ قیدی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا مجھے زندان کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی، ایک عجیب سی نورانیت محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہنگام سحر میں نے محسوس کیا کہ زندان سے لے کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ متصل ہے، پھر میں نے محسوس کیا کہ مسلسل ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر منتقل ہو رہے ہیں، آ کر اس قیدی کو سلام کیے جا رہے ہیں، پھر جیسے وقت آگے بڑھا مجھے یوں لگنے لگا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس انسان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم کلام ہو گیا ہے، اور سب کی زبانوں سے یہ ذکر جاری ہو چکا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ بے ساختہ لاشعوری طور پر میرا سر بھی خود بخود سجدے میں چلا گیا، اور میری زبان سے بھی یہ ذکر جاری ہوا، آئے ختم کر رہا ہوں امام موسیٰ کاظم کی عظمت کا یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، انبیاء ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، 1,24,000 نبی معصوم سب کے سب، لیکن صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی کا عصمت کلی متواتی نہیں، کلی مشکک ہے، کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، کلی مشکک جس کے مصادیق میں فرق ہو، کا عصمت معصوم ہونا کلی مشکک ہے، سب نبی معصوم ہیں لیکن ان کی عصمتیں برابر نہیں ہیں، شدت و ضعف ہے، ہر نبی کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے، پھر یہ انبیاء کی عصمتیں جن میں ترک اولا کی گنجائش ہے، اور وہ اولاد فاطمہ کی عصمت ہے جن میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے، اگر فرق سمجھنا ہو تو وہ یوسف جن کی شان میں اللہ نے پورا سورہ اتارا قرآن میں اور ان کے کردار کو پسند کیا، سراہا، یہ یوسف نبی جنہوں نے جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے اور گناہ کے لیے پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اللہ نے یوسف کی مدد کی اور یوسف نے خود کو زلیخا کے شر سے بچا لیا، اللہ نے قرآن میں یوسف کے کردار کی تعریف کی اور خراج تحسین پیش کیا، یہ یوسف کے کردار کی معراج ہے کہ انہوں نے خود کو زلیخا کے شر سے بچا لیا، گمراہی سے بچا لیا، لیکن جو زلیخا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کی ہدایت نہ کر سکے، یہ یوسف کے کردار کی حد انتہا ہے، اور وہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے، خود تو گمراہ ہونا درکنار فہم سے بالاتر ہے، جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں۔ اب ہارون نے محسوس کیا کہ اس شخصیت کی جذابیت ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، میرے محترم پہنچ چکے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں تو بس ایک جملہ عرض کروں گا، امام کی تفصیلی شہادت یہ بیان کریں گے،
بہت مصائب بعد شہادت امام حسین باقی تمام ائمہ میں سب سے مظلومانہ شہادت امام موسیٰ کاظم کی. زندان کیسا ہے؟ امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس قیدی پر جس نے مسلسل 14 برس اس زندان میں گزارے، جس میں 14 سالوں میں کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے. ایک دن کے لیے اگر ہمیں خم ہو کے کھڑے ہونا پڑے انسان تحمل نہیں کر سکتا. یہ تو اونچائی ہے اور چوڑا کتنا ہے زندان؟ دیواریں نہیں، لوہے کی خاردار سلاخیں ہیں. آج 25 رجب شہادت آج ہوئی ہے، تابوت آج اٹھے گا، لیکن زہر 22 رجب کو دیا گیا. 3 دن مسلسل تڑپتے رہے اور زہر کے اثر سے جب انسان تڑپتا ہے تو شدت سے پیاس ستاتی تھی اور سندی بن شاہد پانی سامنے رکھ کے پیش نہیں کرتا تھا. 3 دن برابر پیاس میں گزارے اور آخری وقت میں جب آپ کی شہادت کی خبر، زہر کی خبر بغداد میں پھیل چکی تھی، مومنین سمٹ کر جمع ہونا شروع ہوئے، علماء جمع ہونا شروع ہوئے. اس کے دربار کے باہر، ہارون کے محل کے باہر یہ ڈرا کہ یہ مقابلے پہ نہ اتر آئے، مجھ سے قتل کر دیں، حکومت نہ چھین لیں. تو بچنے کے لیے اب اس نے یہ تاثر دینے کے لیے کئی کام کیے. ان میں سے ایک کام کیا کیا؟ سندی بن شاہد کو، بس یہی جملہ پڑھوں گا، تفصیلی مسائل سنتے رہیے گا لیکن یہ ایک جملہ بہت کافی ہے. ایک مرتبہ سندی بن شاہد سے کہا جاؤ جا کر فوراً موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لاؤ کہ میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے ہرگز زہر نہیں دیا گیا. اس نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، زندان میں پہنچا، کاغذ اور قلم امام کے سامنے پھینکا اور کہا موسیٰ کاظم لکھو. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو مجھے زہر نہیں دیا گیا، دستخط کرو اور تحریر کرو کہ میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا، تحریر کر سکتا. ایک مرتبہ سندی بن شاہد چلایا، کہا موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ 14 سال کی زندان کی ساری سختیوں کو بھول جاؤ گے، سارے مسائل کو بھول جاؤ گے. امام نے فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا. میرے عزیزو 14 سال کیسے قید گزاری جس امام کی جسم پر گوشت نہ بچا تھا. جیسا امام زمانہ فرماتے السلام علیکہ یا مرزوز الساقین. جی امام کئی دن تک پیاسے رہتے تھے جب امام کو تازیانے مارے جاتے تھے، لیکن آج 25 رجب کو صرف ایک ظلم بتاؤں کیا ہوا؟ کہ لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ سارے مسائل بھول جاؤ گے. فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا. اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی اور پھر ایک کیل امام موسیٰ کاظم کے سر پر رکھی اور اسے ہتھوڑی سے کوٹنا شروع کیا. اور جب ساری کیل اتر گئی پھر دوسری کیل گاڑی، پھر تیسری کیل، پھر چوتھی کیل. ایک مرتبہ امام کی شہادت ہوئی. ان ائمہ اربعہ میں سے امام احمد ابن حنبل کو بلایا گیا اور احمد ابن حنبل کو اشرفیوں کی سربمور تھیلی دی گئی کہ جاؤ اس کمرے میں زندان میں امام کی لاش کا معائنہ کرو اور معائنہ کرنے کے بعد باہر کھڑے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اپنی موت سے گئے. ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل اس حجرے میں داخل ہوئے اور جیسی لاش سے پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ جہاں سے بھی کپڑا ہٹاتے ہیں زخموں کے نشان ہیں، چوٹوں کے نشان ہیں. ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل نے امامہ اتارا، سر پیٹتے ہوئے آئے، اشرفیوں کی تھیلی پھینکی کہ ساری دنیا دے دو، پھر بھی نہیں کہہ سکتا ارے مجھے اس قیدی کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی سالم نظر نہیں آیا. اتنے ظلم کے باوجود بس آخری جملہ، ان 16 سالوں میں 2 سال وہاں 14 سال یہاں کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا. سنیں گے داروغ زندان روایت کرتا ہے، پوچھا امام آپ اتنے برس زندان میں رہے
کبھی اپنی مصیبت پر نہیں روئے، جب بھی گریہ کیا یہی کہا ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ۔ فرمایا داروغہ تو نے عدل سے کام نہیں لیا، میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، داروغہ روتا اس لیے ہوں علی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی کو ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑا۔ یہ درد قیامت تک ہر غیور کو خون کے آنسو رلائے گا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کتنی بڑی مصیبت ہے جس نے 16 سال امام کو زندان میں رلایا۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی، غسل و کفن کے بعد مولا علی نے باری باری سارے بچوں کو بلایا، آؤ آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرو۔ سب سے آخر میں ثانیہ زہرا کو بلا، ثانیہ زہرا کی طرف پیغام بھیجا۔ بی بی نے جواب دیا، فضا میرے بابا علی سے کہیں کہ میں اپنی ماں کی میت پر سر سے ردا ہٹا کے ماتم کروں گی، لیکن مجھے اپنے بابا کی موجودگی میں اپنی ماں کی میت پر آتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ ارے جو بچی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہو۔